مجھے جوائن کر رہے ہیں شرجیل انعام میمن صاحب، سینئر منسٹر سندھ پروونشل منسٹر فار انفارمیشن اور سینئر پولیٹیشین ہیں اور بہت بریلینٹلی پالیٹکس بھی کر رہے ہیں دہائیوں سے. بہت شکریہ شرجیل صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. کل آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی، جیسے پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پہ ایک رد عمل دیا، جس طرح کے ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ معاملات اب سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گے اور انہیں یہ کہنا پڑا کہ یہ پریگمیٹزم ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جس کا ہمیں مظاہرہ کرنا پڑے، تو اگر یہ پریگمیٹزم آئی ایس پی آر کو ریفلیکٹ کرنا پڑے تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور اس سے پہلے کر رہی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. دیکھیں جی، کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو تھی پریس کانفرنس، وہ اس ریئیکشن میں تھی جو کہ سوشل میڈیا پہ پھر عمران خان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اور ان کے سوشل میڈیا جو ان کے پورا ایک سوشل میڈیا بریگیڈ ہے ان کی، جو کہ باہر سے آپریٹ کرتی ہے اور پاکستان کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہے گھناؤنی سازشیں شروع کر دیتی ہے، اور پھر جو بھی اناپ شناپ جو ان کے ذہن میں آتا ہے وہ پھر سوشل میڈیا پہ وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھی جو کہ اس کو ایڈریس کرنا ضروری تھا، کیونکہ عمران خان کے ہی درخواست پہ ان کی فیملی کی میٹنگ، ان سے ملاقات کروائی گئی. ملاقات جیسے ہوتی ہے اور فوری طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر جو ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ان کے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور پھر عمران خان کے اپنی فیملی کے ممبرز جو ہے ان کے بلڈ ریلیشن، وہ جا کے بھارتی میڈیا میں جا کر وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ گھناؤنی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک. اور لیکن اس کے برعکس ایک پوائنٹ آف ویو ہے آپ کے اپنے کولیگز کا. قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ ٹویٹ تو نامناسب تھی عمران خان کا، لیکن اس کا جواب اگر اس طرح نہ دیا جاتا تو مناسب ہوتا. اداروں کو بھی کا مظاہرہ کرنا چاہیے باقی سب کے ساتھ. تو یہ بھی آپ کے کولیگ کہہ رہے ہیں. لیکن میں اپنی دو باتیں واضح کر لوں. ڈیفینیٹلی قاہرہ صاحب نے اپنی ایک رائے رکھتے ہیں اور وہ کافی نہایت سینئر سیاستدان ہیں، لیکن اب اگر آپ کسی ادارے کے سربراہ کے لیے آپ کوئی بات کریں گے اور غیر مناسب بات کریں گے، اور نہ صرف ادارے کے سربراہ کے لیے، جب آپ پورے اس ادارے کے خلاف سازشیں کریں گے، آپ کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جو ہے اس ادارے کو ٹارگٹ کریں گے، پھر آپ جو ہے بھارت میں بیٹھ کر، بھارتی میڈیا پہ بیٹھ کر پاکستان کے خلاف آپ بات کریں گے، ظاہر ہے اس ادارے کی طرف سے ریئیکشن تو آئے گا. اور وہ ریئیکشن اسی کا تھا ریئیکشن کہ ان کو جو ہے جس طریقے کے اس نے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹس میں یا ان کی بہن نے جس طرح کی بھارت میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں بھارتی میڈیا پہ، ڈیفینیٹلی ریئیکشن تو آنا تھا. اور اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کیا جائے تو آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو اس طرح کے سیاسی انتہائی اقدام کو اوائڈ کرتے ہیں، لیکن کیا اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کو سرو کر رہے ہیں اور افغانستان کے نیریٹو کو بلڈ کر رہے ہیں، تو پھر کیا اگر بین کی بات ہوتی ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیے جی، بذاتی طور پہ ہم کسی بھی آرگنائزیشن کو بین کرنے کے حق میں نہیں ہوتے، کبھی بھی پیپلز پارٹی نہیں ہوتی، لیکن اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنے اخلاق کے دائرے میں رہے. اگر پولیٹیکل پارٹی وہ تمام دائرے اختیار جو ہے اس کو کراس کر کے اور ان گائیڈڈ میزائل بن کر وہ اپنے اداروں پر جو ہے وہ حملے کرنا شروع کر دے، اپنے ملک کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دے، باہر ملک سے لابیسٹ ہائر کر کے اپنے ملک کے خلاف سازشیں شروع کر دیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیروسلم پوسٹ پہ ایک آرٹیکل آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان ان کے لیے اور اسرائیل کو ساتھ پاکستان کے تعلقات کے لیے بہتر ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. اب وہی اسرائیل جو ہے جس نے پورے دنیا کو پتہ ہے جیسے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی، جس طریقے سے بہیمانہ طریقے سے اس نے اپنے پڑوسی ممالک میں بیٹھ کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا، ان کی لیڈران کو نشانہ بنایا، ان کی عوام کو نشانہ بنایا، ان کے املاک کو نشانہ بنایا. لاکھوں کی تعداد میں آج بھی فلسطینی جو ہیں جس کرب کا اس سے گزر رہے ہیں، اور اسی ملک جو ہے وہ اگر عمران خان کے فیور میں بات کرے، پھر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ فارن فنڈنگ کیس میں بھارت اور اسرائیل کی طرف سے جس طریقے سے عمران خان کو فنڈنگ کی گئی فارن فنڈنگ کیس میں، اس کے اکاؤنٹ نمبرز ساری چیزیں میسر ہیں. پھر ہوگا کہ شہید ارشد شریف نے بھی ایک پروگرام کیا جس میں اس نے یہ ساری چیزیں عیاں کی تھیں کہ جی کس طریقے سے جو ہے وہ بھارتی اور اسرائیلی لوگ اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں. تو یہ ہم تو نہیں چاہتے کوئی پارٹی جو ہے بین کیا جائے، لیکن اگر پارٹی خود اس چیز پہ تلی ہوئی ہے کہ اس نے ہر وہ کام کرنا ہے جو کہ نہ پاکستان کے آئین اجازت دیتا ہے نہ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے. پالیٹکس کے ذریعے ہوتی ہے. پالیٹکس میں اس طریقے کے کبھی آپ اپنے اداروں کو جو ہے وہ بدنام نہیں کرتے، اپنے اداروں کے خلاف جو ہے آپ سازشیں نہیں کرتے اور اداروں کو نشانہ نہیں بناتے. اس سے پہلے ماضی میں اگر آپ نے دیکھا ہو
کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے احتاب سہے ہیں اور مختلف اوقات میں ان کے ساتھ مختلف چیزیں ہوئی ہیں. سب سے زیادہ اگر کوئی نشانہ بنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے. قائد عوام شیخ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا عدالتی قتل کیا گیا, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا, یہ جیلیں محترمہ آصف علی زرداری صاحب 12 سال بغیر کسی کنوکشن کے وہ جیل میں رہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی ادارے کا نشان بنایا ہو, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی؟ کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اداروں کو کنٹروورشل نہیں کیا, اپنے افواج کو کے خلاف سازشیں نہیں کی, زہر انگیزی نہیں کی. اس کے برعکس باقی پولیٹیکل پارٹی جب عطاب میں ہوتی ہیں تو اداروں کے خلاف بولنا شروع کر دیتی ہیں یا ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی واحد جماعت رہی ہے جس نے ہر مشکل وقت میں, محترمہ کی شہادت کے وقت پہ بھی محترمہ آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. تو لیکن تو شرجیل صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر پی ٹی آئی خود اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یا نیریٹو کے تحت بین ہوگی تو ہوگی, آپ یہ سپورٹ نہیں کرنا چاہیں گے لیکن روکیں گے بھی نہیں اگر بین ہو رہی ہوئی تو؟ ابھی تو بین کی کوئی بات آئی نہیں تو وہ قبل از وقت ہے, میں اس پہ پہلے کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن پی ٹی آئی کو اپنے ہی پالیٹکس کو سدھارنا چاہیے, پی ٹی آئی کو اپنے اس طرز سیاست کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر جس راہ پہ پی ٹی آئی چل پڑی ہے اور چل رہی ہے مستقل طور پہ, اس میں تو پھر ہم یا اور کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اگر وہ خود ایک انسان کو کہتا ہے کہ آپ بیل مجھے مار, اس نے پاکستان کے خلاف سازش بھی کرنی ہے, اس نے ملک کے اداروں کے خلاف سازشیں بھی کرنی ہیں, ان کے خلاف بھی انہوں نے ہزارہ سائی کرنی ہے, تو پھر تو وہ خود وہ سوسائڈل مشن پہ لگے ہوئے ہیں. اب اچھا شرجیل صاحب, کچھ کی یہ بھی اوپینین ہے کہ اس موقع پہ اگر آصف علی زرداری اپنا کردار ادا کریں, ان کو پولیٹیکل جینیس سمجھا جاتا رہا ہے بہت عرصے سے اور ابھی بھی سمجھا جاتا ہے, تو کیا ول ہی ہولڈ بیک یا وہ کچھ مثالیت کروانا چاہیں گے؟ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, ہمیشہ جوڑنے کی بات کی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب یہ ابھی ریسنٹ الیکشن 2024 کے ہوئے تھے, تب بھی جب پیپلز پارٹی کی سی سی نے کہا کہ ہم حکومت بنانے کے لیے پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کرتے تھے, عمران خان نے منع کر دیا ہم پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے. آج بھی پی ٹی آئی کی قیادت یہ کہتی ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کریں گے, حکومت سے بھی بات نہیں کریں گے, ہم بات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. تو اب اگر وہ خود آپ دیکھیں کہ وہ کوئی ثالثی کا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے کہ جس کو وہ کہتا ہے کہ ہمیں بات ہی نہیں کرنی کسی سے. اور ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے گورنمنٹ کا بھی پوائنٹ آف ویو لیا, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بات چیت کے امکانات بہت کم ہیں. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے امکانات بہت کم ہیں, لیکن ڈپلومیسی تو وار میں بھی ہوتی ہے. واٹ ایلس کین بی ڈن شرجیل میمن صاحب؟ کچھ تو کیا جا سکتا ہے. میں نے کہا کہ جی آپ اگر بات کس طرح سے کریں گے آپ کسی سے بھی, کہ جب کہ ان کی پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے, اور وہ خود انہوں نے تو اناؤنس کیا کہ ہمیں کسی سیاسی آدمی سے بات نہیں کرنی, تو آپ کیسے بات کرتے؟ اگر آپ نے مجھے بات نہیں کرنی تو آپ زبردستی میں آپ سے بات تو نہیں کر سکتا. اگر میں ابھی شو میں آپ کے نہ آنا چاہوں, مجھے زبردستی تو آپ شو میں نہیں بٹھا سکتی, تو اگلے کی ول بھی چاہیے ہوتی ہے نا. لیکن زبردستی ڈپلومیسی تو ہوتی ہی رہی ہے تاریخ میں, کسی کو انوالو کیا جا سکتا ہے, میڈیٹ کروایا جا سکتا ہے. میں آپ بتا دوں, ڈپلومیسی کبھی بھی زبردستی نہیں ہوتی. ڈپلومیسی میں دو فریقین کو قریب لانے کے لیے, مصالحت کرنے کے لیے جب بیچ والے کردار ادا کرتے ہیں تو دونوں کو فلیکسیبلٹی لانی پڑتی ہے. یہاں پہ عمران خان یا پی ٹی آئی فلیکسیبلٹی کی تیاری نہیں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں فریقین کو فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہے. نہیں, اگر آپ نے ثالثی کرانی ہے تو آپ نے دو لوگوں کے بیچ میں کرانی ہے نا. تو لیکن میں کہوں گا کہ اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی تو بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے نا. اور اگر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آپ سے رابطہ کریں یا آپ سے بات ہو کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, گروپ آف پیپل فرام پی ٹی آئی, تو کیا آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں اپنی سیاست کو لے کے. دیکھیں جی, آج جن کچھ لوگوں کی بات کر رہی ہیں نا, ان کی اتنی سے نہیں ہے پارٹی میں. اگر سے ہو تو مجھے کوئی جون بات کر رہا ہوں, میچور بات ہو رہی ہے, سے ہے صرف عمران خان کی, اور عمران خان جو ہے وہ کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے پولیٹیکل غلطی ہوئی ہے؟ آج کل یہ بات بہت دہرائی جا رہی ہے کہ جب لاسٹ ٹائم الیکشنز ہوئے تھے تو آپ کی طرف سے پروپوزل آیا تھا کہ مل کے گورنمنٹ بنا لیں, انڈیپینڈنٹس کی تعداد آئے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے, لیکن ڈکلائن کر دیا. اگر اس وقت یہ آفر لے لی ہوتی تو ملک کے حالات بہت الگ ہوتے. دیکھیں, بھلے پی ٹی آئی گورنمنٹ بناتی, میں نہیں بولا گورنمنٹ بنایا, ہم نے پیپلز پارٹی نے بھی گورنمنٹ تو نہیں بنائی ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ایسا نہیں ہے, لیکن ہم نے کہا کہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پروسیس آگے چلتا رہے. پی ٹی آئی واز ریجڈ, دے شوڈ ناٹ بی ریجڈ. اگر وہ اس وقت تھوڑی ثالثی دکھاتے, اپنے نرم گوشہ دکھاتے یا سافٹ کارنر دکھاتے, تو بھلے گورنمنٹ نہیں بناتی, چلو ایک فیس سیونگ مل جاتی پی ٹی آئی کو اور آگے چیزیں چل جاتی. اب ایک طرح سے وہ بالکل ریجڈ بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے نہ کسی سے مصالحت کرنی ہے,
اور نہ انہوں نے پاکستان میں کسی سے بات کرنی ہے. ہر وہ کام کرنا جو ریڈ لائن ہے وہ ساری کراس کرنی ہے. سوشل میڈیا ہو, غیر ملکی جریدے ہوں, مشکل آپ کے دشمن ممالک بھارت ہو, ہر جگہ پہ آپ نے پاکستان کی رسوائی دکھانے کے لیے اپنی کوشش کرنی ہے. تو اللہ نے بہت بڑی کرم کیا ہوا کہ پاکستان ان ساری سازشوں سے نکل گیا ہے. تو انہوں نے تو کوئی قسم نہیں چھوڑی کسی بھی وقت جو ہے پاکستان کے خلاف سازش کرنے. جب آپ دیکھیں کہ جب انڈیا اور پاکستان وار شروع ہو گئی تھی, اس بیچ میں آپ نے اگر پی ٹی آئی کے انٹرنیشنل اکاؤنٹ دیکھیں تو ان پہ کیا چل رہا تھا. یہی جو یہاں پہ لوگ جو باہر ملک جا چکے ہیں وہ بیٹھ کے کیا کس طرح کی باتیں کر رہے تھے. کسی ایک نے اس طرح کی بات کی, یا عمران خان کی بہن جو ہے وہ بھارت میں بات کر رہی تھی جب انٹرویوز پہ, تو کیا انہوں نے پہلگام واقعے کی بات کی, کیا انہوں نے پاکستان انڈیا اس پہ بات کی, کیا انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہاں کتنے جہاز بھارت کے گرائے گئے تھے اور کس طرح ان کو آپ بھارتی میڈیا کے کا سہارا بنتے جا رہے ہیں. شرجیل میمن صاحب, وہ لوگ جو علیمہ خان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے انٹرویوز میں, ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ کوئی ڈیفینس اینالسٹ تھوڑی ہے, ان سے انہوں نے عمران خان کے بارے میں بات کرنی تھی نا. وہ شاید جہازوں کے بارے میں اتنا علم نہیں رکھتی ہوں گی. دیکھیں جی, آپ جب اپنے دشمن سے بات کرتے ہو نا تو آپ پھر اپنی پچ پہ بات کرتے ہو نا. ایک تو دشمن کو پتا کیوں ہونا چاہیے کہ دشمن کی اتنی اوقات نہیں ہونی چاہیے آپ کے بیچ میں آئے. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ مثال ہے, غور سے سنیے گا. جب عمران خان پرائم منسٹر تھے اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی, پیپلز پارٹی کے خلاف ایکشن بھی چل رہا تھا, چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب ایک باہر ملک میں گئے, ان سے سوال پوچھا گیا عمران خان کے بارے میں. اس وقت چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے کہا کہ میں I don't want to talk anything about my prime minister, he is my prime minister. Whatever I have the differences, I will settle in my country. I don't want to talk about that in other country. تو یہ ہوتی ہے پولیٹیکل میچورٹی. چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کی ایج دیکھ لیں اور باقی لوگوں کی ایج دیکھ لیں, آپ دیکھیں کہ اس نوجوان ہونے کے باوجود, گرم خون ہونے کے باوجود, جس طریقے سے انہوں نے پولیٹیکل میچورٹی کا انٹرنیشنلی مظاہرہ کیا, ان لوگوں کو عقل کیوں نہیں آتی؟ یہ لوگ کون سا موقع چھوڑتے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کو بیٹھ کے امبیس کرنے کی کوشش کریں. فیئر انف شرجیل میمن صاحب, اینڈ اٹس کوائٹ امپریسو کہ آپ نے اس موقع پہ یاد دہانی کرائی. ڈیفینیٹلی وہ بلاول نے بہت زیادہ بریلینٹلی اس کو ہینڈل کیا تھا. آخری سوال آپ سے یہ کہ کچھ دن پہلے NFC کا اجلاس ہوا, صوبوں کے اخراجات کی تفصیل مانگی گئی, لیکن آپ کے CM نے کہا کہ نہیں دے سکتے. فی الحال صوبوں کے فنڈز میں کٹوتی کی بات تو نہیں ہوئی, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو سندھ گورنمنٹ کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ کیونکہ جب لاسٹ بجٹ آیا تھا تو PSDP کی مد میں اچھا خاصا حساب کو ملا تھا, اور اس پہ تنقید اس لیے ہوئی تھی کہ یہ PMLN نے اپنے اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. کیا اسی وجہ سے نہیں مراد علی شاہ صاحب ریلکٹنٹ ہیں اور تفصیل شیئر نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی, وہ جو NFC کے فورمز ہیں وہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے, اور فورم سے جو چیز آفیشیلی ریلیز ہوگی میں سے وہی چیز ریلیز کر سکتا ہوں. جب تک وہ آفیشیلی کوئی چیز نہیں بتاتے, سندھ کا جو موقف ہے بالکل کلیئر ہے, اور وہ چیف منسٹر ہمیشہ سندھ کے موقف کو ہر جگہ پہ بہت فورسفلی اور میرٹ پہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ شرجیل انعام میمن صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.